آج کی کلاس میں طلباء کلاس دہم سے چوتھی نظم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چوتھی نظم کا نام ہے پریت کا گیت۔ آپ جانتے ہیں جس کا شاعر حفیظ جالندھری ہے۔ آج کے ویڈیو کا مقصد آپ تمام طلباء و طالبات کے سامنے خلاصہ پیش کرنا ہے، اور یہ امید رکھتا ہوں اس خلاصے سے آپ فائدہ حاصل کرو گے۔ آئیے میں نے یہ خلاصہ کلاس دہم کے اسی درس کتاب سے لیا ہوں۔ آپ اس میں کمی اور بیشی کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نظم کا نام پریت کا گیت ہے اور یہ چوتھی نظم ہے۔ شاعر نے اس نظم میں یعنی حفیظ جالندھری نے اس نظم میں محبت کی عظمت اور اہمیت بیان کیا ہے کہ اگر ہم ہماری زندگی میں کسی بھی کام میں محبت کو بڑھاوا دیتے ہیں، اگر کوئی کام کرتے ہیں یا کسی دوسرے سے کرواتے ہیں، تو اگر ہم محبت سے وہ کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اسی کو اہمیت دیتے ہیں، تو کام بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے۔ آگے شاعر فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے دل کو محبت کے جذبات سے معمور کر لے۔ اپنے دل میں محبت کے جو جذبات ہے یہ بٹھا لے۔ جو بھی آئندہ آپ کو اگر مستقبل میں کام کرنا ہے تو وہ آپ اگر محبت سے وہ کام کو انجام دیتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے زندگی میں اس کے پازیٹیو اثرات دیکھیں گے۔ شاعر نے اس نظم میں انسان کو نادان اور بھولا جیسے الفاظ کہا ہے۔ شاعر نے انسان کو نادان کہا، بھولا کہا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان محبت کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اسی لیے جو ہے شاعر نے انسان کو بھولا کہا، نادان کہا، کیونکہ محبت کی جو حقیقت ہے، محبت کے جو فوائد ہے، محبت کے جو پازیٹیو اثرات ہے، انسان اس سے ناواقف ہے۔ کئی کام انسان جو ہے عجلت میں فوراً کرنا چاہتا ہے، اور یہ کام جو ہے انسان اپنا پریشر، دباؤ، اس سے کام کو انجام پاتا ہے۔ شاعر نے دل کو ایک مندر کہا ہے اور محبت کو عبادت کہا ہے۔ انسان کو ایسی روشنی میسر آتی ہے جو اس کے گھر یعنی اس کی ذات کو روشن کر دیتی ہے۔ شاعر اہل وطن کو یاد دلاتا ہے یا یاد دلا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں پرانے زمانے ہی سے محبت اور اتحاد، ان دو باتوں کا چلن عام ہے۔ اگر ہم تاریخی واقعات دیکھیں، بزرگوں کے واقعات دیکھیں، بزرگوں کی تعلیم و تربیت دیکھیں، تو ان کے کام میں محبت تھی۔ ان کے زندگی گزارنے کا طرز دیکھیں تو آپس میں ان کے خاندان میں اتحاد تھا۔ بڑوں کی عزت کرتے تھے، بڑوں کی بات کو مانتے تھے۔ لیکن اگر اس زمانے سے آج کے زمانے سے ہم موازنہ کریں تو یہ بالکل الٹ ہوگا۔ آج محبت کی بجائے جو ہے نفرت کا چلن عام ہے، اور شاعر نے نفرت کو ایک بیماری کہا ہے۔ جبکہ زندگی کے دکھوں کا ہمیں علاج کرنا ہے، دکھوں سے ہمیں نجات پانا ہے، تو ہمارے پاس میں علاج کے لیے اس کی ایک ہی دوا ہے، محبت، محبت، محبت۔ انسان کی دیکھا جائے تو بنیاد ہی محبت سے ہے۔
انسان محبت کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اگر انسان طرز محبت کو اپنانے میں ناکام رہا، اگر انسان اس طرز محبت کو نہیں اپناتا، اس میں اسے کامیابی نہیں ملتی ہے، یا یہ طریقہ، یہ طرز کو وہ اپناتا نہیں ہے، گویا کہ وہ ناکام رہا۔ یوں سمجھ لیجئے، یوں جان لیجئے یا محسوس کر لیجئے کہ اس کا مستقبل میں اسے کچھ نہیں ملا، اس نے مستقبل کھو دیا، اس کا مستقبل روشن نظر نہیں آئے گا، ناکام نظر آئے گا۔ اس کے برعکس اگر محبت سے کام لیتا ہے تو وہ سب کچھ جیت لیتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر ہم ہمارے آباء و اجداد کی زندگی یا ان کے واقعات پر غور کریں، سنیں، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل ہوگا۔ ہمیں ان کی باتوں کو یاد کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جان کی بازی اگر ہمیں لگانی پڑتی ہے تو بالکل آپ لگائیے، اور جان کی بازی لگا کر اتفاق اور اتحاد کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس سے جیت لیتے ہیں، یہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں اگر اتحاد مل جاتا ہے، آپس میں اتفاق رہتا ہے، نفاق سے چھوٹ مل جاتی ہے، گویا ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہی ہماری آج کی بھی اور مستقبل کی بھی جیت ہے۔ لیکن شاعر کو ایک ڈر ستا رہا ہے، اسی لیے اس نے یہ پورا گیت لکھا ہے۔ شاعر کیا فرما رہا ہے کہ کہیں لوگ ہمارے درمیان میں پھوٹ نہ ڈال دیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھے ہیں کہ انگریزوں کا جو وقفہ رہا ہے اتنا لمبا، جو انہوں نے ہمارے دیش کو غلام بنا کر رکھا تھا، تو کافی جو وقت گزارا انہوں نے، اگر ہم غور کریں تو اس کی وجہ یہ ہمیں ملیں گی کہ انہوں نے ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈال رکھا تھا، آپس میں محبت پیدا نہیں ہونے دی، آپس میں اتحاد پیدا نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے اتنے دن جو ہے ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے غلامی کی زندگی بتائی ہے۔ شاعر کو ڈر ہے کہ یہ پھوٹ ڈال کر ہماری محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزر تو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے تعلقات کو مضبوط اور اتحاد سے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، بہت کم وقت ہے۔ اگر یہ معمولی سا وقت بھی ہے اگر ہم بتا دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، یوں ہی فضول کاموں، فضول باتوں میں برباد کر دیں گے، تو ہمیں مستقبل میں کچھ نہیں ملا۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو مستقبل کے ہارے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے اور زندگی جو ہے محبت کے ساتھ بسر کرنا چاہیے۔ تو طلبہ، یہ آج کی اس گیت کا نظم کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے خلاصے کے ساتھ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔